وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے پہلے آیت استخلاف کے حوالے سے اپنا مقام بطور خلیفہ کے بیان کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو ان کے کس دعوے کو مانا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ کہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں کسی لفظ کا محدود اور معروف مفہوم ہوتا ہے تو اسی کو سمجھتا ہے کہ اس لفظ کا بس وہی معنی ہے۔ پہلے ایک بار ایک خاتون نے فون کیا تھا ہمارے اس بات پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا اور پھر واپس آنا سنت اللہ کے خلاف ہے، تو فرمانے لگیں کہ سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اللہ کی کون سی سنت ہے؟ تو انہیں عرض کیا گیا تھا کہ سنت کا مطلب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، بلکہ سنت لفظ عربی ہے جس کا مطلب ہے قانون، طریقہ، قاعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہوا ہے کہ کوئی اتنی لمبی عمر نہیں پتہ، نہ زمین سے آسمان پہ جاتا ہے اور پھر اتنا عرصہ رہتا ہے اور وہاں سے آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آنے کا تصور جو ہے، جانے کا تصور جو اور پھر آنے کا تصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے خلاف ہے۔ تو یہاں بھی یہی کیس ہے۔ تو یہ دوست بھی خلیفہ کا ایک محدود ان کے ذہن میں مفہوم ہے اور اسی کی بنا پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے انبیاء کو خلفاء کہا ہے، اور انبیاء اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کی طرف نمائندہ ہوتے ہیں، کیونکہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ، نیابت کرنے والا، قائم مقامی کرنے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکام، اس کی ہدایت دنیا تک پہنچاتے ہیں، تو اس لیے خلیفۃ اللہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر کے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں خلیفہ ہوں، تو اس معنی میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے چنا ہے اور بھیجا ہے، تو میں اس معنی میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود، جس کا نام مہدی بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا ہے یہ لقب اور یہ نام، فرمایا فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ اس آنے والے کی بیعت کرنا، خواہ تمہیں برف کی سلوں، برف کے پہاڑوں پر سے گزر کے جانا پڑے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ ہے اور اس کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس معنی میں بھی خلیفہ ہیں کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور عشق میں فنا ہو کر آپ کو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ باقی ان کا یہ سوال کہ ہم نبوت کو مانیں، آپ کی خلافت کو مانیں، یا آپ کو نبی مانیں یا خلیفہ مانیں، اس کا ایک جواب تو آ گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا مدعی ہوتا ہے، اس کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کیا لقب اختیار کرتا ہے، یہ کیا نام اپنے لیے ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کے بعد جو بھی وہ باتیں کہے اور جو بھی اپنے لیے القاب اختیار کرے، وہ ہمیں ماننے پڑتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ آپ نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یا میں امتی نبی ہوں، یا میں خلیفۃ اللہ ہوں، بلکہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشگوئیوں کے مطابق آج آپ سچا ثابت ہوتے ہیں۔ ان پیشگوئیوں میں سے بے شمار پیشگوئیاں جو پوری ہوں، ان میں سے مثال کے طور پہ 2-3 میں رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آنے والا آخری زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کے زمانے میں آئے گا، صلیب کے غلبہ کے وقت آئے گا، صلیبی مذہب کی یلغار کے وقت آئے گا اور اس یلغار کو روکے گا۔ چنانچہ اس کے مطابق حضرت مسیح عیسیٰ نے کسر صلیب کی اور صلیب کی یلغار کو، صلیبی مذہب کی یلغار کو اس قدر روکا کہ ان پادریوں کو ہندوستان سے بھاگے بغیر چارہ نہ ہوا۔ اور پھر آپ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی کہ لا یترکن القلاص فلا یسعى علیہا، کہ سواری کے لیے اونٹنیاں استعمال
نہیں ہوں گی بلکہ بیکار ہو جائیں گی، ان کی جگہ دجال کا گدھا لے لے گا جو آگ کھائے گا۔ اور ظاہر ہے دجال کا گدھا ان دجالی قوتوں کے بنائے ہوئے سواری کے وہ ذرائع ہیں جو آگ کھاتے ہیں، جہاز ہے، ریل ہے، کار ہے، بسیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پوش گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں پوری ہوئیں، اس لیے ہم آپ کو مانتے ہیں، اور پھر اسی سٹیٹس اور اسی رتبہ اور درجہ میں مانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو دیا ہے۔ آپ نے واضح طور پہ مسلم کی حدیث میں اس آنے والے کو 4 بار نبی اللہ کہا ہے، تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سر منہ بال برابر بھی انحراف نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح ارشادات کو ٹھکراتے ہیں اور ان پیشگوئیوں کو جو واضح طور پہ پوری ہوگی نہیں مانتے، اور اس آنے والے کو نہیں مانتے یا اس آنے والے کو وہ درجہ نہیں دینا چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے۔ اس کے لیے ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔